ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ غزوہ فتح مکہ وہ فیصلہ کن مارکا اور فتح اعظم ہے جس نے بت پرستی کی قوت مکمل طور پر توڑ کر رکھ دی اور جس کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، اپنے لشکر کو اور اپنے امانت دار گروہ کو عزت بخشی اور اپنے شہر کو، اپنے گھر کو، جسے دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا ہے، کفار و مشرکین کے ہاتھوں سے چھٹکارا دلایا۔ اس فتح سے آسمان والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کی عزت کی تنابیں جوزا کے شانوں پر تن گئیں اور اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے اور روئے زمین کا چہرہ روشنی اور چمک دمک سے جگمگا اٹھا۔ 17 رمضان المبارک 8 ہجری بروز منگل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ داخل ہوئے اور اپنے گرد و پیش موجود انصار و مہاجرین کے جلو میں مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، آگے بڑھ کر حجر اسود کو چوما اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے۔ آپ اسی کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل جانے والی چیز ہے۔ تکمیل طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے کعبہ کی کنجی لی۔ اندر داخل ہوئے تو تصویریں نظر آئیں جن میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں اور ان دونوں کے ہاتھ میں فال گیری کے تیر تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اللہ ان مشرکوں کو ہلاک کرے، اللہ کی قسم ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال کے تیر استعمال نہیں کیے۔ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری بھی دیکھی، اسے اپنے دستے مبارک سے توڑ دیا اور تصویریں آپ کے حکم سے مٹا دی گئیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے دروازہ بند کر کے حضرت اسامہ اور بلال رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد بیت اللہ کے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے جتھوں کو شکست دی۔ دوران خطاب آپ علیہ السلام نے اہل قریش کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے کعبے کی کنجی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو تھما دی اور طبقات ابن سعد کی روایت میں ہے کہ آپ نے کنجی دیتے ہوئے فرمایا اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ خطاب کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کعبے پر چڑھ کر اذان دی۔ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکابر مجرمین میں سے 9 آدمیوں کا خون رائے گاہ قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ اگر وہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی پائے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ فتح مکہ کے نتیجے میں بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، یہاں تک کہ اسلامی لشکر کی جو تعداد گزشتہ کسی غزوے میں 3000 سے زیادہ نہ ہو سکی تھی، اس غزوہ فتح مکہ میں 10,000 تک جا پہنچی۔ ان واقعات کی تفصیل ابن ہشام، صحیح بخاری، فتح البخاری اور صحیح مسلم سے لی گئی ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔